السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کا روڈ انفراسٹرکچر، اس کا ریلوے انفراسٹرکچر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اپنی کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا کے ہی ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے عرصہ دراز سے تگ و دو کر رہے ہے۔ سی پیک کا جو فلیگ شپ منصوبہ تھا اس میں سب سے اہم ہمارے لیے روڈ اور ریلوے انفراسٹرکچر، اور ڈیفینیٹلی اس پہ بھی کام جاری ہے۔ اور پاکستان کا جو ریلوے ہے اس کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں کہ کافی زبوں حالی کا شکار رہا ہے، اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے بھی آج ایک تقریب میں، اور اس افتتاحی تقریب میں جو کہ کراچی میں نیو شالیمار ایکسپریس اور کراچی کینٹ اسٹیشن کی جدید سہولیات پر مبنی آراستہ ایک ریلوے جو ہے اس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ انتظار گاہوں اور لاؤنجز کا بھی انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں تک اس کو بحال کیا جائے گا۔ یہ ایک آئیڈیل ہوگا ہم سب کے لیے، اور یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ ریلوے نظام بوسیدہ ہو چکا تھا، اسٹیشن کی صفائی کراچی ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ ہے۔ وسطی ایشیائی روٹ کو بحال کیا جائے تو معیشت کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہی وہ پنچ لائن ہے جو وزیر اعظم نے کہی ہے کہ معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے کنیکٹیویٹی جو ہے دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اور یقین ہے یہ منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ ریلوے کی اپ گریڈیشن کے لیے درکار رقم فوری طور پر دلوائیں گے، یہ بھی وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ نادر گبول صاحب موجود ہیں، ترجمان سندھ حکومت کے۔ بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ احمد منصور صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نادر گبول صاحب، اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک اچھا کوارڈینیشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر، اس کی نہ صرف روشنیوں کو بحال کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ریلوے انفراسٹرکچر کے لیے غیر معمولی فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بالکل یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ پورے پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے، صرف کراچی شہر، واحد شہر اکیلا 65% اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تقریباً تمام بینکس کے ہیڈ آفیسز، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کے ہیڈ کوارٹرز، پورٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ سے ہماری یہی خواہش رہی ہے کہ وفاق جو ہے کراچی شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ماضی میں بھی بہت سارے اس طرح کے منصوبے اعلان تو کیے گئے ہیں، مگر اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچائے گئے ہیں۔ جی فار ایگزامپل جو گرین لائن منصوبہ آپ لے لیں، اور دیگر بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں کراچی شہر کے ساتھ اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، مگر انفارچونیٹلی ڈیو ٹو مس مینجمنٹ یا لیک آف کوآرڈینیشن ایسا نہیں ہوا ہے ماضی میں۔ ابھی ہمیں امید یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیں لگتے ہیں وہ کافی سیریس ہیں کراچی کو لے کے، اور انشاءاللہ وہ انشور کریں گے کہ آج جو اعلانات کیے گئے ہیں ان پہ تیزی سے کام شروع بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اسی گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر اس پہ اچھی خاصی اس کی کمپلیشن بھی ہو جائے گی۔ اچھا سندھ نادر گورنمنٹ گبول کے صاحب، تھرو کوارڈینیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی لیک آف کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت بڑا ایشو تھا۔ کچھ تجاوزات کا بھی معاملہ تھا، کچھ تو جورسڈکشن جو ہے وہ پروونس کی ہے ڈیفینیٹلی، اور کچھ جو ہے وفاق جو ہے اس میں اپنا کام بھی کرتا ہے۔ حکومت سندھ نے اس حوالے سے، تجاوزات کے حوالے سے بالخصوص، کتنا کام کیا اب تک؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا۔ انفارچونیٹلی جو ایک دور تھا، طویل دور تھا ایم کیو ایم کا، اس دوران چائنا کٹنگ عروج پہ تھی، قبضہ مافیا عروج پہ تھا۔ بہت سارے ایسے علاقے جو کہ سرکاری زمینیں تھی یا نالے تھے یا سورج لائنز تھے، وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، شادی ہال بنا دیے گئے۔ اب ان کو سندھ گورنمنٹ، آج کی پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ ہیومین طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں تو ان کو بے گھر کھلے آسمان تلے اللہ کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو منتقل پراپر ایک ہیومن طریقے سے کرنا ہوتا ہے، ان کو کوئی آلٹرنیٹ دینا ہوتا ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس پہ تیزی سے کام، اسپیشلی جو کچی آبادیز ہے ان کو 1 بائی 1 خالی کرا رہی ہے، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی ہمیں ڈیولپمنٹ ورک میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ورک میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ کوآرڈینیشن سے میرا زیادہ جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا کہ کے ایم سی یا سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈ سے جو روڈز بناتی ہے
फिर वफाक का कोई इदारा आके कहती है कि भाई यहाँ पे हमने गैस लाइन, फॉर एग्जांपल सुई गैस जो है वो वफाक का इदारा है, वो आके फिर वो रोड खोद देती थी कि हमने अब यहाँ पे गैस लाइन। हम कहते हैं भाई आपको 1 साल से पता था कि हम यहाँ पे रोड बनाने जा रहे हैं, आप पहले आते। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको ओवरकम करें और वन विंडो ऑपरेशन की तरफ हम जाएं, ताकि एनओसी एक जगह से मिले, मोस्ट लाइकली सीएम सेक्रेटेरिएट की तरफ से दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह की फ्यूचर में मुश्किलात पेश ना आए। और जो मंसूबों का ऐलान किया गया है उसमें पूरी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल हमारी इंतज़ामिया है, उसको ऑन बोर्ड लेना होगा वफाक को। बिल्कुल। क्योंकि वफाक से जो लोग आते हैं, वफाक से जो अफसरान आते हैं, उनको वो चैलेंजेस नहीं पता होती है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता होती जो कि सूबाई हुकूमत या केएमसी या लोकल इंतज़ामिया को पता होती है। तो हम तो पूरी तरह से पुरुमीद है कि वफाक के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, ठीक है। और कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को खिलाता है इंशाल्लाह उसको एक जदीद, मॉडर्न और एट पार विथ द सिटीज़ लाइक दुबई या सिंगापुर लेकर आए उनको। डेफिनेटली, और पोर्ट भी है, इस पे काम किया जा सकता है। इसे नज़रअंदाज करना जो है वो आवाम के साथ ज़्यादती है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए, बहुत ही अच्छी ये डेवलपमेंट है। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगा अहमद मंसूर साहब, आप ये बताइएगा रेलवे ट्रैक के हवाले से भी, माजी में भी, और बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुरानी जो पटरियाँ जिसे कहते हैं रेलवे ट्रैक, वो तो हमेशा मरम्मत ही उसकी होती रहती है, हमने देखा है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इसके दायरा कार को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक भी बढ़ाया जाएगा। इस इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, जो रेलवे है ये वफाकी हुकूमत का जो 3-4 जो बड़े आप कह लें कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं पूरे मुल्क में, उनमें से एक ही आता है। उसमें फिर सूबों के साथ जो ताउन की पहले अभी बात हो रही थी, वो बहुत अहम है। इसको अगर इस दौरे को अगर हम पहले देख लें कि जो वफाकी जो वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी, बिल्कुल। उन्होंने एक इनिशिएटिव पहले पंजाब हुकूमत के साथ लिया और एक पार्टनरशिप की, उसी को फिर सिंध हुकूमत के साथ जो ये वाला विजिट है उसमें लेके गए हैं। अब रेलवे के जो वज़ीर आला ने खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया उनका। इसी बिल्कुल। वजह से, और देखें ये वैसे भी ड्यू था कि वफाक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक सूबे में, सिंध में, कराची में जाएं और तरक्याती जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, उस हवाले से कोई किरदार नज़र आए। तो अब वफाकी हुकूमत का कराची में जो ये किरदार नज़र आया है। और रेलवे तो पूरे मुल्क का मामला, जैसे आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी। अब रेलवे का इशू क्या है? रेलवे हमारा महकमा और ये शोबा नाकाम हो चुका था, ये एक फैक्ट है। और हमारा जो निज़ाम है रेल का वो फरसूदा है, ये सबको पता है। ML1 की बात होती है, बिल्कुल। वो अब 8 से 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसकी फाइनेंसिंग उस पर भी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन ये तो पाकिस्तान की हुकूमत अपने वसाइल से कर सकती थी, जो अब करना शुरू किया है कि जो अपग्रेडेशन है जो रेलवे स्टेशंस की, जो अपग्रेडेशन है जो ट्रेनों का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, उनकी जो हालत ज़ार थी उसको बेहतर करना। तो ये अब शालीमार एक्सप्रेस, आप उसके विजुअल्स देखें, मनाजर देखें, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की ट्रेन है। और जो कैंट स्टेशन है, फिर अभी कराची का जो बनाया जिसकी तज़ीनो आराइश की है, इस तरह लाहौर का, तो ये तो पूरे मुल्क के जो स्टेशन हैं, आप छोटे स्टेशन में भी फिर जाएँ, ये तो हम चेंज कर सकते हैं। फिर जो आपका मनसूबा है नई रेल ML1 का, वो निकलता है तो ये इनकलाब आएगा। असल में पाकिस्तान की जो खुशहाली का और तरक्की का, कारोबारी सरगर्मियों का जो दरवाजा है, वो रेलवे की बहाली से ही निकलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पेशावर से लेके आप कराची तक रेल का पूरा निज़ाम इसको नया बना दें। जो सारे जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ देखें हादसात भी होते हैं, और फिर जो सफ़र वो भी मुश्किल होता है, बहुत टाइम भी बहुत लगता है, फिर पटरी ऐसी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, माजी में जिस तरह आपने कहा कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं ये, ख़ास तौर पर रेलवे की बहाली है, उसकी तज़ीनो साइज का जो है मामला, लेकिन जो एक देरीना और पेचीदा मसला माजी में रहा है कि एक बयानिया था कि ये जो है जंगला बसों में जो है पैसा झोंक दिया जाता है, ये ट्रेनों से कुछ नहीं होता है, कौमों को तरक्कियाँ ऐसे नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना या ये मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं ये, या रेलवे का जो मंसूबा है, इससे अवाम उन्नास को कैसे फ़ायदा नहीं पहुंच सकता? ये किस तरह का बयानिया था माजी में? देखें, जिन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की थी, हुआ ये कि फिर वही पेशावर में मेट्रो, वही जंगला बस उन्होंने वहाँ भी बनाई। फिर उसके बाद वहाँ तो खैर करप्शन की भी दास्तानें हैं, वो बड़ी हुई, केसेस भी मौजूद हुए। लेकिन ये उन्होंने खुद तस्लीम किया। पहले कहते थे कि सड़कें ज़रूरी नहीं है, फिर
سڑکوں پہ آئے بھی, پھر کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ یہ ہم نے بنائی ہیں. لیکن آپ یہاں پہ پھر بات کریں جو المیہ ہے, خیبر پختونخوا آج بھی روڈ انفراسٹرکچرز کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. یہ شاید اسی بیانیے کا ڈسا ہوا ہے. وہاں سیاحت کی آپ بات کرتے ہیں, ٹورزم کی بات کرتے ہیں, لیکن جن علاقوں میں سڑکیں جانی ہیں, سیاح جانے ہیں, وہاں پہ راستے ہی نہیں ہے ہیں. ہی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل نہیں. 2010 میں سیلاب آتا ہے سوات میں, آج تک وہاں پہ وہ سڑکیں دوبارہ نہیں بن وہ سکتی. ایک ہی چیز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہے, وہ آپ کے کراکرم ہائی وے جو شارع ریشم, آپ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر پہ کمراڑ جاتے ہیں, اس کی تصویریں وائرل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ خطہ ہے. آج بھی 13 سال آپ کی حکومت وہاں پہ ہو گئی ہے, آپ وہاں پہ سڑک کے راستے جاتے ہیں تو بلکہ کو آپ نے یہ نالی بات یاد آ چھیڑ ہی جاتی دی ہے تو میں منصور صاحب آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ میں تو سیاحت کے حوالے سے خود ذاتی طور پہ بڑی دلچسپی رکھتا ہوں. تو خیبر پختونخوا میں صرف کمراٹ کی بات نہیں کرتے, وہاں پہ بلیجا میڈوز ہے ایک, اس پہ بھی جا کے اسی طرح کہا گیا ہم کام کریں گے. پھر ایک اور ان کا پروجیکٹ تھا منڈی مالیاں سیاحتی روڈ ٹورزم کا, اس پر بھی انہوں نے اسی طریقے سے باتیں ہوئی, 1.38 بلین روپیز بھی اس کے لیے رکھے گئے. اس پہ بھی جو سست روی کا آج تک وہ شکار ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں کیا کہوں, وہ انقلاب جو آنا تھا وہ درختوں کا انقلاب تھا, ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن لینا تھا, بلین ٹری سونامی تھا. تو یہ وعدے وفا نہیں ہوئے. تو سر یہ وعدے وفا نہیں ہوئے, لیکن وہ تو سینٹیمنٹ پہ چلا گئی, ساری چیزیں سینٹیمنٹ چلے گی. یہ ہمارے ملک میں جو پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس ہے یہ کب زندہ ہوگی؟ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو یہاں اپنی تقریر کی ہے, یہی نقطہ انہوں نے اجاگر کیا ہے کہ اس کو آپ اعلان نہ سمجھیں, یہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اور یہ عمل ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. ایسی ہی ویل چاہیے حکومتوں کو کہ یہ جو اعلانات سے اور سال ہر سال گزر جائیں, آپ پالیٹکس کریں اور اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دیں, تو یہ اسی سے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. تو جو آپ عمل ہوتا ہے اور آپ کی جو دعوے ہوتے ہیں, دونوں میں اتنا بڑا تضاد ہے. اور یہ جن کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں, ہم جن کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس ملک کا جتنا نقصان کیا ہے, انہوں نے ریلوے کا نقصان کیا, انہوں نے پی آئی اے کا نقصان کیا. آپ دیکھ لیں, صرف بیان دے کے, دعوے کر کے, اسمبلی کے اندر متنازع کر کے چیزوں کو, کیا ہو گیا, پاکستان کی فلائٹس یورپ میں بند کروا دیں, امریکہ میں بند کروا دی پی آئی اے کی. آج بھی آپ بھگت رہے ہیں, کتنی ایفرٹ کے بعد حکومت نے یہ دوبارہ مارکا سر انجام دیا ہے. آپ نے سی پیک کو نقصان پہنچایا. جو وزیر مواصلات ہے, اس نے ایک جو افسانوی جو کہانیاں گھڑ کے کہ جناب اس میں کرپشن ہے, چائنا کو اس میں ناراض کیا, اور اس کے بعد بڑا اس کو نقصان سی پیک کا پہنچا. جو مراد سعید کی میں بات کر رہا ہوں, جب وہ وزیر مواصلات تھے, تو یہ ادارے تباہ کیے. تو اب یہ ساری جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا کریڈٹ ہے. ان کے پاس بہت ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, پاکستان سے باہر بھی, سفارتی محاذ پہ بھی, دفاعی محاذ پہ بھی, اندرونی جو ہماری جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ بھی. لیکن پاکستان کو ترقی کے سفر میں لے کے جانے کے لیے ادھر تو آنا ہے. انفراسٹرکچر آپ کا دوبارہ واپس اسی لیول پہ بنانا ہے جو پہلے تھا. میں منصور صاحب, کیونکہ آپ نے اس کے بہت سارے پہلو چھیڑ لیے, نادر گبول صاحب, ایک تو اس کا پولیٹیکل سائیڈ ہے ڈیفینیٹلی, ایک ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اس کوارڈینیشن جس کی آپ نے بات کی, اس کوارڈینیشن کو مزید وسعت دینے کی کتنی ضرورت ہے, اس کو ہم کتنا آئیڈیل سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک وفاق اور صوبوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, کوارڈینیشن نہیں ہوگی, تب تک حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. گو کہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نو ڈاؤٹ کہ اس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ انڈرسٹینڈنگ کتنی زیادہ ضروری ہے اکائیوں کی, سر وفاقی اکائیوں کی. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت فخر محسوس کرتی ہے پروونشل اٹانومی کی طرف, جو انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں جو چیزیں لے کر آئی تھی. اور اسپیشلی آئی تھنک سندھ تو بہت ٹائم سے فیل کرتا تھا, کیونکہ سندھ ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو پاکستان اکانومی تھا, مگر اس طرح سے سندھ میں خرچہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے نہیں ہوتا تھا, کیونکہ زیادہ تر جو حکومتیں آتی تھی وہ زیادہ پنجاب سینٹرک یا اسلام آباد فوکسڈ ہوتی تھی. تو کوآرڈینیشن بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جس کی وجہ سے آج بھی کراچی سفر کر رہا ہے. کراچی کے جو رہائشی ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے سی ایم مراد علی شاہ صاحب بار بار وفاقی حکومت کو آن دا ریکمنڈیشن آف میئر کراچی ہمسیلف لیٹرز بھی لکھتے ہیں, اس چیز کی آگاہی بھی کرتے ہیں کہ جیسے گرین لائن منصوبہ ہو گیا اور دیگر
انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوتے ہیں کراچی کے اندر جو وفاق نے انڈرٹیک کرنے تھے، ان کو پھر ان کی ذمہ داری ابھی بھی ریکویسٹ کرتی ہے گورنمنٹ کہ ٹرانسفر کر دی جائے پوری طرح سے سندھ گورنمنٹ کو، اور اس کے فنڈز بھی سندھ گورنمنٹ کو دے دیے جائے۔ بہت سارے تو ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں وفاق نے جو فنڈز پرومس کیے تھے مگر ہمیں نہیں ملے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم نے اپنی مدد ہم نے خود ہی ان کو پھر کمپلیٹ کیا۔ اسپیشلی کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ نے انتظار نہیں کیا وفاق کے وعدے پورے ہونے کا یا وعدوں کی تکمیل ہونے کا۔ جیسے شارع بھٹو اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی مدد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ایک ماڈل ہے جس کو نہ صرف وفاق نے سراہا ہے بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی سراہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو سکسیس ہے وہ پنجاب صوبہ اور وفاق بھی ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان جیسا ایک ملک جہاں پہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، تو اگر وہاں پہ آپ پرائیویٹ انٹرپرائز پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں تو اس سے پھر پبلک جو فنڈز ہیں اس کے اوپر جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی ماڈل کو آگے لیتے ہوئے ہم مزید اور پروجیکٹس ہیں، جیسے سندھ گورنمنٹ آلریڈی جو سوریج ٹریٹمنٹ TP1 پلانٹ ہے اس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے۔ ہب ریور کنال بنایا ہے ہم نے، جس سے 100 ملین گیلنز پر ڈے ہم کراچی شہر کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ خود کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وفاق کو اچھا بار سر، بار یہ یاد نادر دلانا گبول صاحب، نو ڈاؤٹ کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، کرنا ہے بھی، گنجائش بھی بہت ہے، اسے بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ جو انٹیریئر سندھ ہے اس میں بھی جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، گنجائش بہت ساری موجود ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ فیکٹرز جڑے ہوئے ہیں سر۔ ذرا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ ون لائنر ذرا کنکلوڈ کریں کہ ایک تو ون ونڈو جس کا آپ نے ذکر کیا، دوسرا پیس ہے، تیسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ انفراسٹرکچر ہے۔ یہ سب کو پیرلل لے کے چلنا پڑتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ نے خود بھی اس چیز کا بتا دیا کہ وفاق اور صوبے۔ تو آپ بتائیے سر، آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا پلان ہے اور فیوچر کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ جی، سندھ گورنمنٹ تو بہت تیزی سے ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ ابھی تقریباً 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا سندھ جاب پورٹل کو بھی لانچ کیا ہے، جس کے تحت روزگار ملے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی گورنمنٹ جابز ہوتے ہیں سندھ صوبے کے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر 5 سے 15 گریڈ کا، تو وہ AI بیسڈ ایک ہم نے جاب پورٹل لانچ کیا ہے کہ جو بھی میرٹ بیسڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بہترین اور ایفیشینٹ طریقے سے ان کو سوٹیبل جابس کے ساتھ میچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہا ہے، دیگر جو گورنمنٹ بلکہ یہاں تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی کیبنٹ کی بھی آج کل میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہمارے جو کیبنٹ کے ممبران ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کو بھی ہم نے ٹیبز فراہم کیے ہیں تاکہ پیپر بیسڈ جو ایک پرانا طریقہ کار تھا اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور ٹیکنالوجی فوکس زیادہ کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کو جتنا ہم جلدی سے اڈاپٹ کریں گے اتنا ہی ہم پھر 2026 میں جو ایک AI کا بوم دیکھنے میں آ رہا ہے ورلڈ اوور، اس کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک تو ہے، ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت فوکس ہے سندھ گورنمنٹ کا، اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے ہم۔ ٹھیک ہے نادر گبول صاحب۔ منصور صاحب، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی گبول صاحب نے بات کی ہے۔ دوسرا SIFC کا بھی بتائیے گا سر۔ SIFC کے جو 5 کمپوننٹس ہیں، انتہائی اہم کمپوننٹس ہیں، اور وہ سیریس کنسرنز ہیں جو لوکل ہمارے بزنس مین ہیں، سرمایہ کار ہیں۔ اب ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر بنتا جا رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا میکینزم ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں SIFC لوگ ایک یہ تاثر بن گیا کہ اس نے بزنس لے کے آنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ادارے چلانے ہیں، جبکہ حقیقت میں SIFC کا جو کردار ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ کوارڈینیشن اس نے کرنی ہے، اس نے جو آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، سول گورنمنٹس کو فیسلیٹیٹ اور کرنا ون ہے، ونڈو ون ونڈو آپریشن، یہ آپریشن۔ سہولت دینی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، یہ سب سے اہم ہوتا ہے کوئی بھی بزنس کاروبار کا، جو آپ نے ماحول بنا کے دینا ہے ملک میں، صوبوں میں، شہروں میں۔ تو اس پہ اور پھر SIFC کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اچھا، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اس میں صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ چائنا کہاں پہ جا چکا ہے، تو وہ بھی بال حکومت کا کام ہے کہ اس نے یہ بجلی سستی دینی ہے، ٹرانسپورٹیشن،
फ्यूल उसके लिए जो ज़रूरत है, रॉ मटेरियल उसके लिए सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो बिल्कुल जब तक ये नहीं होगा तो आप मुकाबला और मुवाजना कैसे करेंगे बाकी दुनिया से, आप अपनी प्रोडक्ट को बेच कैसे सकेंगे जब वो बनेगी ही, उस पर लागत ही बड़ी महंगी आएगी। और ये बड़ा एक अहम इशू है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, उसको यही मसला सामने रहा और यहाँ से सारा शिफ्ट हुआ। लेकिन हुकूमत इसमें अब जिस तरह आगे सोच रही है, जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। फिर ये जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना तेज़ी से डेवलप हुआ है वो इसी मॉडल की वजह से हुआ है। अगर ये मॉडल अडॉप्ट ना किया जाता और ये जो बीओटी बेसिस पे प्रोजेक्ट ना होते तो पाकिस्तान के पास वसाइल तो नहीं थे। अहमद मंसूर साहब, आपका जो ये नुक्ता है इसको यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा। और नाज़रीन, बिल्कुल अहमद मंसूर साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है। मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए हमें, नो डाउट कि दुनिया बहुत सारे दीगर ममालिक का मॉडल अडॉप्ट करती है, लेकिन उसमें अपने मौरूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए और अपने माहौल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मॉडल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो बेसिक इशू है, हमारा बेसिक इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश अभी बाकी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। गो कि मौजूदा हुकूमत को एक इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जितना उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, माजी की किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया। इसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए इनकरेज करने की ज़रूरत है। और जैसे गबोल साहब ने भी कहा, इसमें कोऑर्डिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू पे बात करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। वो कहते हैं कि इंसान अपने ख्यालात के आईने से दूसरे को देखता है, और इन्हीं ख्यालात का एक तसलसल नज़र आ रहा है हमारे पड़ोस में। और हमारा जो मशरकी, बिलखुसूस हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी है, वो एक तरफ तो आतंक का राग बहुत अलापता है, लेकिन वो खुद आतंकाबाद बना हुआ है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये हम नहीं कह रहे, ये कनाडा के में हुआ, ये अमेरिका में हुआ, ये खुद भारत के अंदर हुआ, नेपाल में हुआ, भूटान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, सब दुनिया जानती है, बांग्लादेश में हुआ। तो टेररिज्म का राग अलापने वाला खुद टेररिज्म को फ़रोग़ देने में मुलविस पाएगा। कनाडा और अमेरिका में भारतीय हुकाम की मुबैना मुदाखलत पर रोज़ नित नए इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल और अमेरिका में नाकाम हमले का इल्ज़ाम भारतीय एजेंसियों पर आयद हुआ। और आपको भी पता है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, इसका जिक्र भी किया। और इसी तरह अगर हम बात करें, अमेरिका में गुरपतवंत सिंह जो पन्नू हैं, उन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये साजिश बेनकाब हुई। अब ये जो आज़ादी की तहरीकें हैं या खालिस्तान की तहरीक जिसकी हम बात करें, तो इसके कुछ मुहर्रिकात हैं, इसका एक माजी है। उसमें गोल्डन टेम्पल का वाक़या सबसे सर फहरिस्त है। अभी रिसेंटली आपको कुछ अरसा कबल याद होगा कि एक प्रोटेस्ट था जो कि फार्मर का प्रोटेस्ट था। तो उन प्रोटेस्टर्स पर जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, दौड़ा दिए गए, खंदकें खोदी गई, उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह जो भी अपने राइट्स की बात करता है, उनके साथ वो सलूक होता है जो गुजरात में बुचर ऑफ गुजरात ने किया। अपनी रियासतों के साथ मजालिम का सिलसिला तो अपनी तरफ था, 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करें, जो बाकी हालात
اب بہت لمبی تفصیل ہے، شارٹ انٹرو میں ہی میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ دہشت گردی کا راپ الاپنے والا خود دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے اور ایک بین الاقوامی ریکگنائز ورلڈ وائڈ رجسٹرڈ ٹیرر اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکمل شہزاد گھمن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی بھی ہیں. اکمل شہزاد گھمن صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر منور حسین بھی ہمیں جوائن کریں گے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، بلکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، یہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز ٹیررسٹ اسٹیٹ مزید کتنے دہشت گردی کو فروغ دے گی؟ سر، دنیا کیوں اس دہشت گرد ریاست کو لگام نہیں ڈالتی؟ کیا وجہ ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے شو میں مدعو کیا. دیکھیں، بھارت کے اوپر لگام جہاں تک ڈالنے کا معاملہ ہے تو وہ کسی حد تک ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کینیڈا نے سپٹمبر 2023 کے اندر بھارت کے ڈپلومیٹ کو ناپسندیدہ قرار دے کر نکالا تھا. جی جی بالکل. اور پھر 2024 میں 6 ڈپلومیٹس مزید نکالے. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 70 سے زائد بار بھارت کو لتاڑا ہے مختلف طریقے سے، جس میں ان کی شکست کا اظہار کیا. انہوں نے ان کے 7 سے 8 طیاروں کے گرنے کا انہوں نے ذکر کیا، یہاں تک کہ 50% ان کے اوپر ٹیرف بھی عائد ہوا. اور پھر بھارت کے جو شہری ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 65 سے 70 ہزار سالانہ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں امریکہ میں، وہ ویزا بند کر دیا گیا. بلکہ جو بھارتی وہاں پہ مقیم تھے ان کو بھی C-130 طیار میں بھر بھر کے بھیجا گیا. سر، پیچھے سے ہاتھ باندھ کے، پیچھے سے ہاتھ باندھ کے ان کے جو ہے ان کو بالکل. جی ہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے، تقریباً 1 ارب اور 40 لاکھ لوگوں کا، کروڑ لوگوں کا مسکن ہے، اور یہ بہت بڑی منڈی بنتی ہے. اور پھر ہم جس لبرل ورلڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ نیشنلزم پیک پہ ہوتی ہے، جس نے ایک نئے کانسیپٹ کو جنم دیا ہے جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. بظاہر یہ کانسیپٹ بڑا ویگ کانسیپٹ ہے، جو بھی حکمران آتا ہے اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے. لیکن اس نیشنل انٹرسٹ کی خاطر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کامن ویلیوز بھی ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں مغرب کی طرف سے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے شیئرڈ ویلیوز اور شیئرڈ انٹرسٹ ہیں. اب جب وہ شیئرڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھارت کی منڈی ہے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گڈس بکے اور ان کی سروسز کو بولیں. تو یہی وجہ ہے کہ بھارت کو کسی حد تک اپیز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اسکرو بھی ٹائٹ کرتے ہیں. جب بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک پاور بن گیا ہے تو پھر اسے کٹ ٹو سائز کرتے ہیں، اسے احساس دلاتے ہیں کہ آپ کوئی پاور نہیں ہے، آپ اسی طرح ہمارے غلام ہیں جس طرح ماضی میں تھے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ نے خاص طور پر وہ جو ابھی جہازوں کا ذکر کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کا متعدد بار ذکر کیا، وہ ایک دفعہ تو انہوں نے 7 برانڈ بیوٹیفل نیو جو ہے نا پلینز کا ذکر بھی کیا تھا. تو خیر وہ ایک سلسلہ ہے. گھمن صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے نت نئے جو ہے نا، یہ کلبوشن ایک کلبوشن نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کلبوشن ہیں جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں. ایران میں آپ نے دیکھا موساد کے حوالے سے انکشاف ہوئے، پکڑے گئے لوگ. پھر سری لنکا میں ہوئے. مطلب کوئی پڑوسی بھی ان کی شر سے محفوظ نہیں ہے. یہ سلسلہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ عالمی برادری جو ہے اس بڑی منڈی کے چکر میں جو ہے وہ لوگوں کو مروا رہی ہے. لوگ قتل و غارت لوگوں کا ہو رہا ہے. خود رہنما کہیں وہ ریفرینڈم کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا کا جس طرح ایک انٹرنیشنلی امیج انہوں نے بنایا تھا اور بہت سے لوگوں کو وہ اپیل بھی کرتا تھا، اور ہمارے ہاں بھی یہ آوازیں اٹھتی تھی کہ جس انڈیا کی مثالیں دی جاتی تھیں. لیکن مئی میں جو 4 روزہ پاکستان اور کانفلکٹ ہوا انڈیا کا، اس میں انڈین قیادت نہ صرف ملیٹریلی بلکہ پولیٹیکلی پوری دنیا کے سامنے بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی. اور ان کا جو انٹرنل ملیٹریلی سیٹ اپ ہے اس میں جس طریقے کے ساتھ خامیاں سامنے آئیں، اور جو ان کے اپنے ماہرین ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ دا انڈین آرمی از ناٹ ریڈی فار اے لارج اسکیل وار. آپ اس کے لیے اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انٹرنیشنلی ان کے بہت سے ایسے نیٹ ورکس پکڑے جا چکے ہیں. جس طرح آپ نے امریکہ کی بات کی، کینیڈا کی بات کی، تو 5 آئیز کے نام کے ساتھ UK، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور اس میں کینیڈا، امریکہ، یہ ایک جوائنٹ انٹیلیجنس کلیبوریشن چلاتے ہیں. اس کے تھرو بھی ان کے جو ڈس انفارمیشن ایک لیب NGO کی طرف سے بھی EU ڈس انفو، بالکل جی
جس میں انہوں نے کئی ممالک میں مختلف طریقوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی جو رائے عامہ ہے، اور جو خاص طور پہ جو ان کے ایسے لوگ جو ممبران اسمبلی ہیں یا وہ جہاں کو افیکٹ ڈال سکتے ہیں اپنے ممالک کی خارجہ پالیسی پہ یا انٹرنل ایک پاکستان کے خلاف خاص طور پہ، تو بات یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے انہوں نے تو اعلان بھی کر رکھا ہے کہ جی فلانے سن کو آئندہ 10 سالوں تک یا 5 سالوں تک ہم ایک انٹرنیشنل سپر پاور بن جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے، اگر اعتراض ہو بھی، اگر آپ کی حرکتیں اور آپ کی پلاننگ ٹھیک ہو تو آپ کر لیں، ہمیں کیا اس پہ اعتراض ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اگر آج دنیا کی ایک سپر پاور بنی ہے تو اسے دنیا مانتی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہمسائے، جو ان کے ہمسائے ہیں اور جو ان کے قریبی ممالک ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی وہ ون ون سچویشن میں رہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی لیو اینڈ لیٹ لیو۔ تو انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مثال دی جاتی تھی، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ جی اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے نیپال جیسے ایک چھوٹے ملک کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہے، سری لنکا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بنگلہ دیش میں سر اپنی ریاستوں کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پڑوسیوں کی تو بات دور تو کی۔ آپ نے جو ان کے اصل میں مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں سازشیں کروا کے وہاں ایسے جو ایشوز کو اٹھا کے کہ وہاں کی حکومتوں کو کمزور کر کے اور اکھنڈ بھارت کا چورن بیچ کے وہ اپنی ڈومیننس بنانا چاہتے ہیں، اور دراصل یہ کہ وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ان کی اپنے، یعنی اپنے جو ان کے ہمدردین ہیں، اور ایک جو تھریش ہولڈ وہ بناتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ فاشزم میں یا انتہا پسندی میں جب آپ ایک تھریش ہولڈ کراس کرتے ہیں پھر اگلی دفعہ آپ کو اس سے بڑا اس میں دعویٰ کرنا ایک جو ہے نا گومن صاحب، ایک فیکٹر اور بھی بڑا اہم اس میں فیکٹر ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جو غیر ملکی، غیر قانونی تارکین وطن ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پوری دنیا میں چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اور آج دی گارڈین کا جو جریدہ ہے اس پر میری نظر بھی پڑی، اس میں تو بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تارکین وطن جو ہے کس طرح جو لا ہے اس کو اوبے نہیں کرتے، کس طرح کی وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین اور دہشت گردی کا جو ہے اور سمگلنگ کا ایک فیکٹر ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار ٹن جو افیون ہے وہ اس کی کاشت ہوئی ہے ایک سال میں افغانستان میں۔ اور پھر ڈیفینیٹلی تارکین وطن خاص طور پہ غیر قانونی جو ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ لوگ بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے بین الاقوامی سطح پر؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مائیگریشن جو ہے اس نے فائدہ بھی دیا ہے، بلکہ جو اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم ہے اس میں جو برین ڈرین کا ذکر ہوتا ہے وہ یہی کہ پلتا بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اسکلز حاصل کرتا ہے اپنے ملک کے اندر، اور پھر جا کے سروسز کہیں اور رینڈر کرتا ہے۔ لنڈن کی اکانومی ہو، اس کے علاوہ سن فرانسسکو کی ہو، خود نیو یارک کی ہو، یہ سارے تارکین وطن ہی اسے چلا رہے ہیں۔ غیر قانونی سر، غیر قانونی تارکین وطن، جی سر جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن جب ان پڑھ اور غیر قانونی تارکین وطن آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز ان ممالک کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پہ معاشی مواقع نہیں ہوتے، وہاں پہ جان و مال کی جو وہ حفاظت نہیں ہوتی، تو پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ڈیولپ نیشنز کی طرف یا اپنے پڑوسی ممالک کی طرف۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو کلچرل کلیش آتا ہے، ثقافتی طور پہ جو رہن سہن ہے، جو تھنکنگ پیٹرن ہے، اس کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا کلیش نظر آئے گا۔ دوسرا پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے، بیکاز ان کے پاس کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ چھینا چھانی اور مختلف جرم اور مارنے مورنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تیسرا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کا جو نظام ہے اسے وہ برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ بالخصوص یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ نہیں کھا پی سکتا، رہائش اس کے پاس نہیں ہے، تو حکومت اسے یہ سہولیات دیتی ہے، بیکاز وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو پرابلم یہ ہوا کہ جب ہم نے افغانیوں کو یہاں پہ لا کے رکھا تو ہماری بڑی وائبرنٹ سوسائٹی تھی اور دنیا کی تیسری بڑی ڈیسٹینیشن کراچی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر آپ نے دیکھا اسمگلنگ شروع ہو گئی، کلیشن کوف کلچر، ہیروئن کلچر، شدت پسندی، مذہبی آپ کے اندر آنا شروع ہو گئی، آپ کے پاسپورٹ، آپ کے آئی ڈی کارڈ کو بدنام کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل آتے ہیں جب ان پڑھ، جاہل اور بڑی مقدار کے اندر تارکین وطن آپ کے ملک کے اندر آ جائیں،
اور پھر مستقلاً رہیں اور پھر وہ احسان بھی نہ مانے بلکہ وہاں پہ خرابی پیدا کریں. نہ فقط یہ کہ جہاں پہ آپ جائیں اس دیش کے مطابق اس بیس کو اختیار کریں, اپنی آئیڈینٹیٹی کو بھی ریٹین کرنا ہے اور اگلے کے سسٹم کو بھی یہ جو برباد ڈاکٹر کرنا صاحب آپ نے بات کی ہے نا, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بڑے امپورٹنٹ اس میں جو ہے نا وہ فیکٹرز کا ذکر کیے. گھمن صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے کلچرل کلیش پیدا کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے جو فیکٹر کا ذکر کیا, لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے, اس پورے نظام کو وہ برباد کر دیتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے اور جب ہمارے موقف کی اب تائید جو ہے وہ دی گارڈین کر رہا ہے, ہمارا بھی تو یہی موقف ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ٹاپ 10 ان کنٹریز میں شامل تھے جہاں پہ لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہوا کرتا تھا. پاکستان وہ ڈیسٹینیشن تھا, پاکستان تیسری کو بڑی. اسنیچ تک. جی بخاری صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہے اور وہاں کے جو افغان مہاجرین ہیں, یہ ایک تھوڑی سی مختلف مثال اس طرح ہے کہ جو ہمارے لوگ یا ایشین ممالک سے یا دیگر ممالک سے یورپ یا امریکہ میں لوگ جاتے ہیں, ان کا سلسلہ کچھ اور ہے, یہاں کچھ اور مثال ہے. لیکن آپ کامن سب پہ جو بات لاگو ہوتی ہے غیر قانونی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی دوسری سرزمین پہ جاتے ہیں, فرض کریں آپ اللیگل بھی ہیں, تو اگر آپ وہاں کا زبان کا, کلچر کا, ان کے مذہب کا اور ان کی روایات کا آپ احترام کریں تو شاید آپ کے لیے کوئی سپیس پیدا ہو جائے. اب جو افغان مہاجرین تھے ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ پاکستان نے جس طرح کہ آپ نے خود تذکرہ کیا اور آپ نے وہ قربانیاں گنوائیں, وہ اور ان کو گننا شروع کیا جائے تو وہ شاید ان کا شمار ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی 1 سال 2 سال نہیں, کئی دہائیاں ان کا بوجھ برداشت کیا, اور یہ کہ خوش دلی سے کیا. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ عوامی سطح پہ کوئی ریزسٹنس ہوئی ہو, لوگوں نے احتجاج کیا, ان کو جو ہے ریفیوجیز کیمپوں تک محدود کرنا تھا لیکن وہ ڈسپرس ہو گئے. دیکھیں بخاری صاحب, میں کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی کہ کسی عام پاکستانی نے کسی افغان مہاجر کے ساتھ زیادتی کی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کی سرزمین پہ آئیں, وہاں کے کلچر کا, ان کی روایت کا احترام بھی نہ کریں, الٹا آپ جو ہے وہ اپنا جو نظریہ ہے یا انتہا پسندی ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کریں. وہ کوئی بھی کرے تو اس کے ساتھ پھر خرابی جو ہے اور جو انارکی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ریٹن آن دا وال ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے. اور جس مقام تک آج پاکستان مینٹلی, اور جس طرح پاکستان کی عوام کہ ہاں بھی اس حوالے سے ریلیف پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں, وہاں رچیں بسیں پھلے پھولے, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دہائیوں تک ان کا بوجھ بھی برداشت کیا, ان کو اپنا مہمان بنا کے رکھا, بھائی سمجھ کے رکھا, اور جو ان کی ایک دشمنی اور غیر ہونے کا ایک جو رویہ ہے, اور پھر یہ کہ نفرت انگیز رویہ, اور پھر یہ کہ اس میں دہشت گردی کا عنصر بھی شامل ہے, اس میں نفرت کا عنصر بھی شامل ہے, اور پھر یہ کہ روایات, کلچر اور قانون کا احترام نہ کرنا بھی شامل ہے. اچھا گھمن صاحب دیکھیں, ایک جو آپ نے بات کی ہے نا, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. دیکھیں جہاں پہ تارکین وطن کی بات ہے تو پاکستان میں پاکستانی تارکین وطن بھی تو پوری دنیا میں موجود ہیں. دیگر ممالک کے لیے یہ نہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کی بات کرتے ہیں, وہاں کے بھی جو رجسٹرڈ لوگ ہیں تو وہ وہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب پاکستانی نژاد جو کینیڈینز ہیں, برٹش ہیں, اگر آپ ان کو بھی جا کر دیکھیں تو بڑے اچھے پورٹ فولیوز ہیں ان کے پاس. غیر قانونی طور پر جو آئے گا تو وہ ان تمام جرائم میں ملوث پایا جائے گا. یہ مسئلہ تو تھرو آؤٹ ہے, تو کامن ہے. گھمن صاحب بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بندے کے پاس, جس کے پاس لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے کسی ملک کی وہ پوری نہیں ہوگی, تو یقینی طور پہ وہ رستے وہ اختیار کرے گا کہ جو غیر قانونی ہوں گے اور جو ملک کے لاز کو وائلیٹ کریں گے اور انارکی اور بدامنی پیدا کریں گے. اور پاکستان جس نہج تک پہنچ گیا, اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا, وہ افغانستان سے جو غیر قانونی تارکین وطن جس لیول تک یہاں پہنچ چکے تھے, وہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اور یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت نے تھوڑا سا اس پہ یعنی ایک دھیان کے ساتھ پالیسی کو وضع کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور آپ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ معاشرے میں اور اپنے ملک میں مجموعی طور پر اور انفرادی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپس میں جو کوارڈینیشن ہے, ریجنل کنٹریز کا جو کوارڈینیشن ہے اس سے بھی, اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے
وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، اس سے بھی حالات پر کافی حد تک جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاک ایران جو تعلقات ہیں، ہم نے بھی ہمیشہ سے کوشش یہ کی ہے، تارکین وطن کا معاملہ جو تھا وہ ایران جو ہے اس نے بھی اٹھایا ہے متعدد بار، اور اب اس دفعہ تو ایران نے بہت ہی سختی کی ہے، جو اپنی افغانستان کے ساتھ 2 سرحدیں ہیں اس پہ انہوں نے بھی بہت زیادہ سختی شروع کر دی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایرانی نائب وزیر برائے سیاسی امور جو ہے وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، سیاسی امور پر ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ 13واں پاک ایران سیاسی مشاورتی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ تسلسل ہے اس 12ویں اجلاس کی جو موسم گرما کے آخر میں تہران میں ہوا تھا۔ سر اس پیش رفت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو تمام معاملات ہم نے ڈسکس کیے؟ دیکھیں جو ایران ہے اور پاکستان یہ خطے کے 2 اہم ممالک ہیں، اور پھر یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایران کی سیکیورٹی کو کوئی سیریس غضب پہنچتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا، اور یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایران کے بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستانی بلوچستان، اور اگر پاکستانی بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ایرانی بلوچستان میں فیل ہوگا۔ بالکل اس کے علاوہ یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب ریجنل ایک پولیٹیکل اکنامک میکنزم ہونا چاہیے جہاں پہ تعاون کرتے ہوئے اس طرح کے مسائل کو حل کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں ٹریڈ کمیشن کی بھی بات چل رہی ہے اور اکنامک کمیشن کی بات چل رہی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں جو افغانستان کا معاملہ ہے وہاں پہ امریکہ کی بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ کوئی میکنزم نہیں بنا سکے چیک رکھنے کے لیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ریجنل کنٹریز مل کر ایک ایسا میکنزم مرتب کریں تاکہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس پہ چیک رکھا جائے۔ ادروائز یہ سب کے لیے درد سر ہوگا، صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے۔ وہاں تو تقریباً 24 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہیں، چائنا کے لیے بھی ہیں، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی ہیں، پاکستان کے لیے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے روکنا ہوگا، اور فقط یہ نہیں کہ صرف افغانستان کو روکنا ہوگا، اس کے پیچھے جہاں سے ٹیرر فائنانسنگ آ رہی ہے جس کا ذکر فیٹف نے پچھلے سال کیا ہے یعنی بھارت کی طرف سے، اس پہ بھی ایک میکنزم کے ذریعے چیک رکھنا ہوگا۔ اور بھارت کے ساتھ جو تیسرا ملک ملوث ہے، یعنی میں اسرائیل کی طرف اشارہ دے رہا ہوں جو کہ ہتھیار بھارت کو بیچتا ہے اور بھارت سے وہ ہتھیار جو ہے وہ ان دہشت گردوں تک آتے ہیں، ان پہ بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میکنزم کو ریجنل اور ملٹی لیٹرل فورم جو ہے انٹرنیشنل اس پہ بنانا ہوگا، ڈسکس کرنا ہوگا اور تعاون کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ گومن صاحب بات کی ہے، جو ٹیرر فائنینسنگ کا جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو پچھلا اجلاس تھا اس میں یہی بات طے ہوئی ہے۔ دوسرا ملک یعنی اسرائیل ہے، یعنی جو خود ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے وہی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے شروع میں بات کی نا، اور جس میرے دو ساتھی پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ انڈیا تو جب مئی میں ہمارا کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ تو اس وقت بھی جو ان کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نام نہاد اینالسٹ تو وہ اسرائیل کو بہت آئیڈلائز کرتے تھے کہ دیکھیں جی وہ غزہ میں گھس کے مار رہے ہیں اور ہم بھی ایسے پاکستان کے ساتھ کریں گے۔ تو جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو آپ یہ دیکھیں کہ پیرلل وہ نہ صرف مئی کے بعد یا اس سے پہلے بھی وہ اپنی جو ایک کانسپریسی ہے اس پہ پوری طرح وہ اس پہ کام کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو خطرہ یہ ہے جس طرح اسرائیل کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بھی بات کی کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ جو مسلم ممالک کے حوالے سے تکلیف ہے وہ تو پاکستان سے ہے، چونکہ پاکستان کا ایک بہت کھلا ڈلا اور بڑا صاف ستھرا سٹینس ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، اور ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ اگر ہم کوئی ان کی ہمدردی کرتے ہیں یا ان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک اصول کی بنیاد پہ ہے۔ اور جو انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح بات کی، اور مجھے خود ذاتی طور پہ یہ خدشہ ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ افغانی جو وزیر خارجہ تھے وہ انڈیا میں گئے اور جس طریقے کے ساتھ ان کا وہاں استقبال کیا گیا، وہ استقبال کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا جو تعاون ہے وہ پاکستان کی دشمنی کی بنیاد پہ ہو تو وہ بالکل بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان کی جو قیادت ہے وہ پوری طرح آگاہ ہے، اور اس کا جواب وہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کسی لگی لپٹی یا کوئی کمزوری کے ساتھ دے گا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اس کی نوعیت بالکل ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا، ڈاکٹر صاحب بالکل مختلف نوعیت ہے، جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، سرحدوں پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، پھر ہمارے اجتماعی مفادات ہیں جس کے لیے ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔
تو وزیر برائے سیاسی امور جو ہیں ایران کے، ان کا ایک پورا وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، مجید تخت روانچی، ان کے اس دورے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اوورآل جو ہے یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی اور سرحدی امور ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور ذرا اس کو براڈر کینواس کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس سے پہلے قطر کے اوپر بھی حملہ کیا اور باقی دوسرے ممالک چاہے وہ تیونس ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے، یمن ہے، تو اس کے بعد ایک احساس پیدا ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس طرح کے جو وزٹس ہیں جو گیپ آف کمیونیکیشن کو ختم کرتے ہیں اور ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور مس پرسیپشن ختم ہوتی ہے جو کہ میجر سورس ہوتا ہے کانفلکٹ کا، اور اس کے نتیجے میں تعاون بڑھتا ہے. اب جب تعاون کی ہم بات کرتے ہیں تو تعاون ہر فیلڈ کے اندر آتا ہے. جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے تو آپ کو سیکیورٹی کے کون کون سے خطرات ہیں، اس میں آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، اسٹرینتھ کیا ہیں، اپرچونٹیز کیا ہیں، جس کو ہم سوٹ انالیسس کہتے ہیں، وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر ایک دوسرے کے اس معاملے پہ تعاون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا، پھر آپ نے دیکھا آپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منی صاحب تشریف لے گئے، ایجپٹ بھی، جارڈن بھی، اور پھر قطر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور ایران بھی خواہش مند ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہو. یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ بنگلہ دیش اس بات کا زور دے پاکستان کو کہ ان کے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جہاں سسٹیمک لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ آرڈر ہے وہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے خطے ڈاکٹر اور صاحب. خطے سے باہر جی ڈاکٹر بھارت صاحب، اور آپ نے جو اسرائیل کا جس جو چیز گٹھ کا جوڑ ہے. ذکر کیا ڈیفینیٹلی یہ وہ جو فارمیشنز ہوئی ہیں، ایسی فارمیشن جو صف بندیاں ہوئی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے ممالک کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. تو دنیا کو اکنامک وارفیئر کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جنگوں کی طرف، نہ کہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ثقافتی، مذہبی اور کلچرل جو ہمارے تعلقات ہیں، ویلیوز بالخصوص، اس پر جو ہے فوکسڈ کیے ہوئے ہے پاکستان. مزید بھی اس پہ کام جاری رہے گا. ڈاکٹر منور حسین، اکمل شہزاد گومن صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.